السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے. سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے. گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے. صدر محترم اور معزز سامعین، آج مسلمان جس دور سے گزر رہا ہے یہ انتہائی نازک ترین دور ہے. مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کے خونوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. وہ قوم جسے خیر الامت کا لقب دیا گیا تھا، جسے اللہ رب العزت نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا تھا، آج وہی قوم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے. آج حالات اتنے وہ خطر ہے کہ تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب و تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی. حضرات، ایک دور تھا مسلمان پہاڑوں کو ریس کر لیا کرتے تھے. ان کے آگے بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھی. وہ دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے. ان کی عزم سفر سے چٹانیں چور چور ہو جایا کرتی تھی. آج وہ زندگی کے ہر میدان میں سب سے پیچھے ہے. حضرات، آج کا حال اشکبار ہے، آہو بگا کر رہا ہے، چیخو پکار کی صدائیں دے رہا ہے. اپنی بے چارگی اور بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوں کا سیلاب امڑ رہا ہے. مسلمانوں کی زندگی سسک رہی ہے. مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے معصوم بچوں کو زندہ نگوت کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. آج مسلمان بے بسی کے عالم میں پکار رہا ہے کہ اے خدا، کیا ہمارے لیے کوئی خالد بن ولید نہیں آئے گا جنہوں نے شام و عراق کو فتح کر ڈالا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نہیں آئے گا جنہوں نے اسپین کی فتح کا دروازہ کھولا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا جنہوں نے بیت المقدس کی گود کو سجدوں کے لیے خالی کرایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمد بن قاسم بیدار نہیں ہوگا جنہوں نے انگریزوں کی نیند کو حرام کر دیا تھا؟ لیکن دوستو، عقل سلیم کا ذرا سا استعمال کرو اور سوچا کرو کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جائے؟ یہ زمین ہمارے اوپر وسعت کے باوجود کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ تو یہ تمام باتوں سے روشن کی طرح آیا ہے کہ تمام آفات و وسائل اور قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہا ہے یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو بڑے طاق رکھ دیا. ہم نے باہمی اتفاق و اتحاد کے بجائے آپس میں اختلاف و انتشار برپا کر دیا. ہم نے سنت نبی کو پس پشت ڈال دیا اور مغربی تہذیب و تمدن کے شعار کو اپنا لیا اور یہاں تک اپنایا کہ خود ان کی تہذیب میں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ان کی تہذیب کو اپنائے. ہم نے اپنی شکل کو بدلا، اپنے لباس کو بدلا، اپنے ضمیر کو بدلا اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ضیاء کے اس گھڑے میں گرے جا رہے ہیں جس سے نکلنا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے. آج ہم مغربی طریقوں کو اپنا کر مغربیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم لوگ اپنی شکلیں بدل دو، اپنا لباس بدل دو، اپنا ضمیر بیچ دو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. وہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان نہ رہو. وہ تمہیں دین اسلام سے مٹا دینا چاہتے ہیں. وہ اسلام کے شجر و ثمر کو اخاڑ دینا چاہتے ہیں. اسلام کے روشن رخ کو مسخ کر دینا چاہتے ہیں. قرآن کریم کی زندہ آیت کو ہٹا دینا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جو کبھی قرآن سور میں لا تحزن ان اللہ معنا کی صدا تھی، تو کئی بدر کے میدان میں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم کا پیغام تھا. آج یہی پیغام اور یہی صدا ایک ٹوٹے ہوئے کارواں کے لیے، ایک برباد شدہ قافلے کے لیے امید کا آخری سہارا ہے. لیکن مسلمانوں، تم نا امید ہو چکے ہو. حالانکہ قرآن کریم آج بھی نا امید میں ڈوبی ہوئی امت کے لیے شمع امید جلائے ہوئے ہے. قرآن ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند ہوں گے بشرطے کہ تم کامل مومن بن کر زندگی گزارو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.